بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے پاکستان اور بھارت جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے، چین نے پاکستان کی مدد کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا، پاکستان کا بھارت کے لیے فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ، افغانستان نے فضائی حدود بند نہ کرنے کی التجا کر دی، آرمی چیف سے ترکمانستان کے سفیر کی اہم ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، وادی میں کرفیو کے 23 روز مکمل، انسانی المیہ جنم لینے کا خطرہ، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر شہر مظاہرے، تیل اور گیس کے بڑے ذخائر مل گئے، پاکستانیوں کے لیے خوشخبری، S-400 میزائل دفاعی نظام کی دوسری کھیپ ترکی کے حوالے کر دی گئی، شمالی کوریا کا چند ہفتوں کے دوران 7واں میزائل تجربہ، ہالینڈ کا پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا اعلان، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، شاہد خان افریدی کا LOC کے دورے کا اعلان، جمعے کو عوام سے مزار قائد پر جمع ہونے کی بھی اپیل کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں، اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ جنگ کی صورت میں چین نے پاکستان کی مدد کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے چین کے وائس چیئرمین سینٹرل ملٹری کمیشن کی ملاقات ہوئی، جس کے بعد ملاقات کے حوالے سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ چینی جنرل نے قومی مفادات پر ایک دوسرے کی حمایت کی چینی قیادت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چائنا کے جنرل نے کہا ہے کہ ایشیا کے خطے کو استحکام اور اقتصادی ترقی کی ضرورت ہے۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک توازن کو برقرار رکھنے پر مشاورت اور رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے چینی جنرل سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کو جانے کی اجازت ملنی چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان نے پاکستان سے فضائی حدود بند نہ کرنے کی التجا کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی بربریت اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود بند کرنے پر غور کا فیصلہ کیا ہے، جس پر افغان حکام نے پاکستان سے رابطہ کیا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی کے مشیروں نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا ہے۔ افغانستان نے پاکستان سے فضائی حدود اور تورخم سرحد بند نہ کرنے کی التجا کر دی۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے افغانستان کو نقصان ہوگا۔ افغانستان کو پہنچنے والا نقصان صدارتی انتخابات پر براہ راست اثر انداز ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترکمانستان کے سفیر نے اہم ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی، دفاعی تعاون اور سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت دفاعی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس دوران علاقائی رابطوں کے منصوبوں سے متعلق سیکیورٹی امور پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ ملاقات میں ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت پائپ لائن کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کی جانب سے کرفیو کے نفاذ کو 23 دن گزر چکے ہیں، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔
کشمیری میڈیا سروسز اور عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق معصوم اور بے گناہ کشمیری عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ خوراک اور ادویات کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے، لیکن قابض ریاستی دہشت گرد انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ وہ کشمیریوں کو جبر سے دبانے کی پالیسی پر بے شرمی اور ڈھٹائی سے عمل پیرا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے کوہاٹ میں تیل اور گیس کے ذخائر کی دریافت کا اعلان کر دیا۔ OGDCL کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ کوہاٹ میں تیل و گیس کے ذخائر سے ابتدائی تخمینے کے مطابق یومیہ 1,27,00,000 مکعب فٹ گیس حاصل ہو سکے گی۔ OGDCL کے مطابق دریافت سے یومیہ 240 بیرل خام تیل حاصل ہوگا۔ منصوبے میں 50% سرمایہ کاری OGDCL اور 50% جوائنٹ وینچر میں شامل دیگر کمپنیوں کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی کی فضائی و میزائل دفاع کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 11 اپریل 2017 کو روس کے ساتھ S-400 کی خریداری کا معاہدہ طے پایا تھا۔ روس سے خریدے گئے S-400 فضائی دفاعی نظام کی دوسری بیٹریاں بھی ترکی پہنچ گئی ہیں۔ وزارت دفاع کے اس حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے ذریعے جاری کردہ اعلان میں واضح کیا گیا ہے کہ ترکی کی فضائی و میزائل دفاع کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 11 اپریل 2017 کو روس کے ساتھ S-400 کی خریداری کا معاہدہ طے پایا تھا۔ اس ضمن میں بیٹریوں کی پہلی کھیپ اور دیگر متعلقہ سامان کی ترسیل 12 تا 25 جولائی 2019 کو سر انجام پائی تھی اور اب بیٹریوں کی دوسری کھیپ کی ترسیل کا کام آج سے شروع ہوا ہے۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا کی سرکاری ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کی نگرانی میں کئی میزائلوں کو ایک ساتھ چھوڑنے والے سپر عظیم میزائلوں کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ شمالی کوریا نے چند ہفتوں کے دوران 7واں میزائل تجربہ کیا ہے، جس کے بعد امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان جوہری ہتھیاروں کی تخفیف پر ہونے والے مذاکرات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کی نگرانی میں کئی میزائلوں کو ایک ساتھ چھوڑنے والے سپر عظیم میزائلوں کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ صدر کم نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کو بڑھتے ہوئے فوجی خطرات اور دشمن قوتوں کے جارحانہ دباؤ کے مقابلے میں اسٹریٹجک اور تکنیکی ہتھیاروں کی تیاری جاری رکھنی چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں کاروباری ماحول میں بہتری کے باعث ہالینڈ نے پیٹرولیم اور LNG کے شعبے میں سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ ہالینڈ کی کمپنی 2 ارب 80 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی۔ تفصیلات کے مطابق ہالینڈ نے پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ ڈچ کمپنی رائلو پاک کے وفد نے مشترکہ تجارت عبدالرزاق داؤ سے ملاقات کی۔ ڈچ کمپنی نے کیمیکل انڈسٹری میں مشترکہ منصوبے شروع کرنے پر زور دیا۔ رائلو پاک LNG ٹرمینل میں 1.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی، کیمیکل پلانٹ کی تعمیر کے لیے 15 کروڑ ڈالر اور پاور کوسٹل ریفائنری میں 80 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان افریدی نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے LOC کے دورے کا اعلان کرتے ہوئے جمعے کو عوام سے مزار قائد پر جمع ہونے کی اپیل کر دی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان افریدی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وزیر اعظم کی اپیل پر جمعے کو مزار قائد پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ عوام سے اپیل ہے کہ جمعے کو مزار قائد پر جمع ہوں۔ شاہد خان افریدی نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جلد LOC کے دورے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 6 ستمبر کو LOC پر شہید ہونے والوں کے لواحقین سے بھی ملاقات کریں گے۔ یاد رہے وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ آخری سانس تک کشمیریوں کا ساتھ دیں گے۔ پاکستان کا کشمیر پالیسی پر فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ پاکستان کشمیر کے لیے ہر حد اور ہر سطح تک جائے گا۔
اس جمعے سے ہر ہفتے آدھا گھنٹہ کشمیری بھائیوں کے نام کریں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔